تو خالد بن ولید کا تعلق تو تھا مخزوم قبیلے کے ساتھ تھا۔ اہل عرب میں بہت سارے قبائل تھے، بلا تمثیل ایک قبیلہ وہ تھا جو جنگی گھوڑوں کو تیار کیا کرتا تھا، ایک قبیلہ وہ تھا جو جنگی ہتھیاروں کو تیار کیا کرتا تھا، ایک قبیلہ وہ تھا جو جنگ کے داؤ اور جنگ کے گر سکھایا کرتا تھا، ایک قبیلہ وہ تھا جو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح کئی قبیلے تھے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے فن میں مشہور تھا، اور قبیلہ مخزوم جو تھا اس کا کام تھا کہ مسلمانوں کو، کافروں کو جنگی اسلحہ تیار کر کے دینا۔ اسی خاندان میں جب خالد نے آنکھ کھولی، آپ نے بچپن میں گھوڑ سواری، تیر اندازی کو سیکھ لیا، ابھی آپ جوانی کو پہنچے، بہت مشہور زمانہ پہلوان بن گئے۔ سب سے پہلی کشتی آپ کی عمر بن خطاب کے ساتھ ہوئی، جس میں آپ نے عمر بن خطاب کی ٹانگ مبارک کو توڑ دیا۔ وہاں سے آپ کا کفر میں ایک بہت بڑا نام پیدا ہوا۔ اس کے بعد جب اسلام کی عظیم الشان جنگ احد ہوئی، احد میں یہ مسلمانوں کے سامنے آئے، مسلمانوں کے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ وہ صحابہ جن کو میرے نبی نے کہا تھا پہاڑی پہ رہنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، آپ نے اس پہاڑی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، انہوں نے پہاڑی کو چھوڑا، میدان میں اترے۔ پیچھے سے خالد بن ولید پہاڑی پر آئے اور مسلمانوں پر تیر اندازی کی، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ خندق میں بھی خالد بن ولید اترے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، انہیں شکست ملی، یہ واپس چلے گئے۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھ کے خالد بن ولید سوچ رہے ہیں کہ میں وہ جوان ہوں، جب بھی جس میدان میں اترا ہوں مجھے فتح نصیب ہوئی ہے، اپنی سواری کو لے کر جس میدان میں گیا ہوں مجھے کامیابی ملی ہے، لیکن جب بھی میں مسلمانوں سے لڑتا ہوں میں ہمیشہ شکست کھا جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا بھی سچا ہے کہ ان کا نبی بھی سچا ہے۔ ایک طرف خالد کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا عیسائی ہو جاؤں، دوسری طرف میں سوچ رہا تھا مجوسی ہو جاؤں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہرقل بادشاہ کے پاس چلا جاؤں۔ اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کیوں نہ کلمہ پڑھ کے اس محمد عربی کا غلام نہ ہو جاؤں۔ آپ کہتے ہیں جیسے میں گھوڑے پر بیٹھا، کسی نے یہ خبر ابو سفیان کو دی، ابو سفیان تجھے پتہ ہے خالد بن ولید نبی کے دربار میں کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سفیان دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا خالد تو اتنا بڑا بہادر ہے، تو اتنا بڑا جنگجو ہے، اہل عرب کو تیری بڑی ضرورت ہے، کافروں کو تیری بڑی ضرورت ہے، اسلام قبول نہ کر۔ کیا وجہ ہے کہ تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان جب بھی میں مسلمانوں سے لڑا ہوں مجھے شکست ہوئی ہے، اور میں جانتا ہوں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ضرور ہے۔ آج یہ ملک پاکستان محفوظ ہے، ملک پاکستان کے ادارے محفوظ ہیں، یہ کمال آپ کا میرا نہیں، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یہ اس غیبی طاقت ہے، غیبی طاقت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ادارے بھی محفوظ ہیں، آج ہمارا ملک پاکستان بھی محفوظ ہے۔ خالد بن ولید جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، راستے میں حضرت طلحہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا خالد مدینہ طیبہ کا رخ کیا ہے، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا میں کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ دونوں مسکرا پڑے۔ فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اکیلے مت جانا، جس نبی کا تو غلام بننے جا رہا ہے ہمیں بھی ساتھ لے، ہم بھی کلمہ پڑھ کے اس نبی کے غلام بننے جا رہے ہیں۔ 3 آدمیوں کا یہ چھوٹا سا دستہ نکلا، جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچا صحابہ کرام نے اطلاع دی اللہ کے رسول خالد بن ولید آ رہا ہے۔
میرے اور آپ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے پوچھا خالد بن ولید کیسے آنا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ کا کلمہ پڑھنے آئے ہیں. میرے اور آپ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے محمد عربی کو عطا فرما. اللہ